علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں اور نئے مہمان کے ساتھ آئے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو کہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو اور وہ گھر بھی ان کے اپنے نام ہو، کیونکہ عورت کے بغیر گھر نہیں لگتا۔ یہ بڑی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک ایسی مہمان اپنے پروگرام میں بلائی ہیں جو کہ اپنی جو کمپنی ہے اس کی ایم ڈی بھی ہیں۔ ضامن ٹاؤن کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے ہائی وے میں۔ سرور شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسی ہیں آپ سرور؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ بینگ اے لیڈی آپ یہ بزنس کس طرح ہولڈ کرتی ہیں؟ اچھا، یہ میرا اصل میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ آئی ایم اے لائر بیسیکلی اینڈ آئی ایم اے سائیکو تھراپسٹ، لیکن یہ جو ریئل اسٹیٹ میں ایز این انویسٹر انٹر ہوئی تھی۔ می اینڈ مائی ہسبینڈ وی یوز ٹو انویسٹ ان پراپرٹیز، اور ڈی ایچ اے سٹی اس وقت نیا نیا آیا تھا، اس وقت ہم نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے سٹی جو ہے وہ بالکل باٹم سے لے کے ٹاپ تک پہنچا، اور اس میں ہمیں ظاہر بہت بینیفٹ بھی ہوا۔ تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی، اور ہم نے بہت لرن کیا اس کے اندر، تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی بالکل فارچون میکر کائنڈ آف ایکسپیرینس۔ آپ نے سوچا کہ انویسٹر سے جو ہے اتنے آپ نے انویسٹمنٹ کی، اس میں پروفٹ لیا ماشاءاللہ، اور پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا۔ ضامن ٹاؤن آپ نے اتنی دور بنایا ہے، کیا سوچ کے بنایا؟ مطلب ہوتا ہے نا، ایک انسان شروع کرتا ہے چیز تو اس کے ذہن میں ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ تھی؟ اچھا دیکھیے، دور جو ہے، اب دور کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت سمٹتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ شہر قریب آ رہے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد پہ پہلے ہم جب سفر کرتے تھے اس روڈ کے اوپر تو بہت ڈارک پیچز آتے تھے، تھوڑا لوگ ڈرتے بھی تھے یہ سفر کرنے سے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کراچی سے حیدرآباد کب روشنیاں ڈم بھی نہیں ہوتی کہ ہم حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب وقت نا تبدیل ہو رہا ہے، اور جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا میں نے جو ایز این انویسٹر جو میری سوچ تھی ہمیشہ سے، جو ڈی ایچ اے سٹی میں بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے آپ نے اتنی دور جا کے انویسٹمنٹ کیوں کی ہے، لیکن حالانکہ اب آپ سمجھیں تو وہ بالکل شہر کے کونے تک آ گئے، اور وہاں پہنچنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی پولیوشن سے اچھا ہے کہ ہم وہاں گھر لے لیں یا بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لیں کہ وہاں پہ پولیوشن کم ہوگی۔ صرف تھوڑا سا کمیوٹ کا ابھی تھوڑا سا فرق ہے، اس کے بعد جب وہ ماس ٹرانزٹ اور یہ ملیر ایکسپریس وے یہ ساری چیزیں بن جائیں گی تو یہ بالکل شہر کے اندر آ جائیں گی چیزیں۔ کتنے ایکڑ پہ یہ پروجیکٹ ہے آپ کا ضامن ٹاؤن؟ جی، ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 2000 ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے۔ اچھا، اس میں مختلف بلاکس بنائے ہیں آپ؟ جی، اس میں مختلف بلاکس ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا جو پلاٹ ہے وہ کتنے گز کا ہے اور بڑے سے بڑا کتنے گز کا؟ جی، چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ جو ہے ہمارا وہ 80 یارڈس کا ہے، کیونکہ ہمارا ویژن ہماری کمپنی کا یہ ہے کہ ایوری فیملی شوڈ ہیو اے ڈیسنٹ ہوم۔ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایک گھر بنا سکے، چاہے وہ چھوٹا ہی صحیح ہو، لیکن جو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، جب اپنے گھر کا پلیٹ فارم، اس سے جو سیفٹی سیکیورٹی انسان کو ملتی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو ایکسپیرینس کرے۔ اور بڑے سے بڑے کا جیسے آپ نے کہا تو ظاہر ہے پھر اس سے جتنے بھی جو نارمل ڈونامینیشنس ہوتی ہیں وہ ساری تو موجود ہیں، پلس ہم نے ایک فارم ہاؤس کا کانسیپٹ اس کے اندر انکلوڈیڈ رکھا ہے، اس میں 1000 2000 3000 یارڈس تک کے فارم ہاؤسز بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو وہاں پہ آپ صرف پلاٹس لوگوں کو دے رہے ہیں، یا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے تھرو ہی اس کو بنائے، اپنی پراپرٹی کو بلڈنگ بنائے، گھر بنائے یا فارم ہاؤس بنائے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی فیسلٹیز رکھی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے ابھی یعنی ہمارا جو ماڈل ہے اس کے اندر تو ابھی چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کولیبریشنس کا زمانہ ہے، اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کولیبریشنس کر کے ہم ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ وہ ہم لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ اس میں کاسٹ بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں، جلدی کام ہو جاتا ہے، سائٹ آپ کی زیادہ یوزفل ہو جاتی ہے، ایک ہی ٹائم پہ زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے، کلائنٹ کے لیے، اور جو بھی ہماری تھرڈ پارٹنرز ہیں ان سب کے لیے یہ بہت یوزفل کانسیپٹ ہے۔ ضامن ٹاؤن میں پلاٹ کیوں لوں میں؟ دیکھیے، ضامن ٹاؤن کی جو بنیاد ہم نے رکھی اس کا جو مین پرپز ہمارا تھا وہ افورڈیبل ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا تھا۔ میرا اصل میں زیادہ اس میں انٹرسٹ اس لیے ہے کہ میں ویسے ہی کمیونٹی ورک اور سوشل ورک بہت زیادہ کرتی ہوں۔ آئی ورک ود پرسنز ود ڈسیبلٹیز، بلائنڈ لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ویل چیئر یوزرس کے لیے، اور نیورو ڈائیورس لوگوں کے لیے، ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو میں جب یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں یہ بالکل ڈاؤن ٹراڈن، یہ ایک ایسا طبقہ رہ گیا ہے کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، ایون گورنمنٹ بھی وہ کام نہیں کر پا رہی جو ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، اور یہ آپ مطلب یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سب سے پہلے میں نے یہ اسکیم کے بارے میں سوچا تھا وہ ان کے لیے ہی سوچا تھا۔ میرے پاس ایک کال آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنا گھر لینا چاہتا ہوں لیکن میں خیرات نہیں لینا چاہتا، اچھا، لیکن میں بلائنڈ ہوں، اور مجھے جو جاب بھی ملتی ہے، حالانکہ وہ کوالیفائڈ تھے، وہ لیٹ بلائنڈ تھے، بعد میں ان کی آنکھیں گئی تھیں، تو کہتے میں
جب میں بلائنڈ ہوا اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی ایسی جاب نہیں ملی کہ میں کوئی سیونگ کر سکوں. تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف تو گزار رہے تھے, لیکن کہتے ہیں میں گھر نہیں بنا سکتا, تو آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں کیونکہ اس ایریا میں ویسے ہی کام کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے UNCRPD جو UN کا چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا, پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا, اس میں یہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ ہمیں ہی ان کو سوسائٹی میں شامل کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے, ان لوگوں کو مواقع پرووائڈ کرنے ہیں. تو وہ کیسے کریں؟ اب میں اگر جس بھی کیپیسٹی میں ہوں, ٹیچر کی کیپیسٹی میں ہوں تو وہاں پرووائڈ کروں, اگر میں بلڈر ہوں تو میں وہاں پہ گھر بنانے کے لیے پرووائڈ کروں, کام ہم ان کے لیے کریں. بالکل جی. اچھا یہ بتائیں وہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایمنٹی پلاٹ وغیرہ رکھا ہے ان کے لیے, کوئی بنا رہی ہیں یا؟ جی بالکل, میرا ارادہ ہے. یہاں پہ دیکھیں 2-3 کانسیپٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن میں جو گیپس رہ جاتے ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر سے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میرا جس ادارے کو اس وقت میں ہیڈ کرتی ہوں, بینا ایجوکیشن فاؤنڈیشن, وہاں پہ ہم یہی کام کرتے ہیں کہ ان کو کمپیوٹر ٹریننگز دیتے ہیں. اور میرے پاس پرسنز ود ڈسیبلٹیز وہاں کے گریجویٹس کام بھی کرتے ہیں میرے آفس میں, اور بڑی اچھی طرح بڑے انکلوسیو طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ 2-3 سال ہو چکے ہیں ان کو, اینڈ دیر کمپلیٹلی صرف ٹیلی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ سیلز میں بھی ہمارے پاس بلائنڈ لوگ ہیں. اگر آپ جائیں ان سے ملیں تو ہی ول گیو یو اے فل. آپ اسپیشلی فوکس بلائنڈ پر ہے یا؟ جی بلائنڈ ویل چیئر یوزرز, اور کرتے تو ہم سب کے لیے کام ہے کیونکہ ایڈوکیسی جو ہے نا اٹ از دا سیم فار ایوری ون, لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے ویل چیئر والوں کو ریمپ چاہیے ہوتا ہے, بلائنڈ لوگوں کو بریل چاہیے ہوتی ہے یا اسکرین ریڈر چاہیے ہوتا ہے, جو ڈیف لوگ ہوتے ہیں ان کو سائن لینگویج چاہیے ہوتی ہے. تو سب کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن ایک دفعہ آپ کا ذہن کھل گیا نا کہ ان کو یہ بھی انسان ہے, یہ بھی کوالیفائی ہو سکتے ہیں, یہ بھی کام کر سکتے ہیں, تو جب آپ کا ذہن کھل گیا تو پھر آپ سب کے لیے اوپن ہو جائیں گے. تو ایڈوکیسی از دا سیم بٹ ریکوائرمنٹس آر اے بٹ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. اچھا اتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, کچھ لوگوں نے پلاٹس بک کرائے, پتہ چلا بھائی آنر بھاگ گئے ہیں, کام ورک نہیں ہوا ہے, کسی کہیں گٹر لائن نہیں پڑی, کہیں پانی کا کنیکشن نہیں ہے, زمین کلیئر نہیں ہے, 20 ایکڑ کا خریدی ہوئی زمین ہے اور 200 پہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے. تو ایسا کچھ لوگوں کی کنفیوژن تو نہیں ہے آپ کے اس پروجیکٹ میں؟ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کوئی بھی جو جب اپنا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے نا, اس کا ارادہ, میرا نہیں خیال کہ کسی کا بھاگنے کا ارادہ ہوتا ہوگا. چاہتے تو وہ یہی ہوں گے کہ وہ اپنا, کچھ کا ہوتا بھی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ آفس بند کر کے وہ چلے بھی جاتے ہیں. پھر آپ ان کو پھر یا تو ہم ان کو بلڈر نہ کہیں, وہ مطلب کون مین ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا ایک تو سوشل وہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں, بلڈر کی کمیونٹی بھی اس پہ نظر رکھے, تاکہ ظاہر ہے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو سب کا نام خراب ہوتا ہے نا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ بھی اتنے رولز ریگولیشنز اتنے اسٹرکٹ رکھے کہ لوگ ایسا کام نہ کر سکیں. لیکن عام طور پہ جو میں نے تھوڑی سی میری آبزرویشن اس معاملے میں, میں کسی کو الزام نہیں ٹھہراؤں گی, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں عام تو اگر آپ ایک پلاٹ خریدنے آئے یا کوئی حالات ہو گئے, کوئی سچویشن ہو گئی, تو لوگ انڈر سیلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ کی ایک سوسائٹی ہے چاہے 200 ایکڑ کی ہے, آپ جب اس کو بیچ رہے ہیں, آپ نے اس کو اتنا کم کر کے ریٹ بیچ دیا کہ جب ڈلیوری کا ٹائم آیا تو آپ وہ کر ہی نہیں پا رہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر پا رہے نا. تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ ایسا کام کریں کہ وہ پھر مطلب ان کے پاس اب واپس اس سے ابھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا. اگر انہوں نے پوری سوسائٹی بھی بیچ دی, اب وہ کہاں سے لائیں گے وہ اتنا سرمایہ کہ وہ اس پورے پروجیکٹ کو بنا کے ڈیلیور کریں. اچھا دوسرے ملکوں میں سروت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی سوسائٹی یا ہاؤسنگ اسکیم لانچ ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ کے کام پہلے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آپ کو پلاٹ کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب آپ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں, یا پھر وہ بنا کے دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ لوگوں نے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ بلڈر کمیونٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو آپ لوگوں نے یہ آواز نہیں اٹھائی یا آواز اٹھائی, کوئی سننے والا نہیں ہے؟ اچھا اس میں آپ دیکھیں میرے ہسبینڈ تو بہت زیادہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں اور بہت زیادہ اس پہ ایڈوائس دیتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں, نیفڈا کے بھی تھنک ٹینک میں تھے, اور میں بھی کافی اپنا انپٹ دیتی رہتی ہوں اس کے اندر. اب دیکھیں ایک ریرا ہمارے یہاں اب بن گئی ہے, اور لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں لاز بنتے ہیں, پھر ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے بہت بڑی, جو گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس میں بھی اس کا بہت بڑا پارٹ ہے, لیکن یہ اس طرح ریگولرائز ابھی تک نہیں ہوئی. اس کا کوئی ایسی باڈی, ایسی کوئی کاؤنسل, ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر کہ جس سے یہ ریگولیشنز بنائی جا سکیں. یعنی آئیڈیل ریگولیشنز ہوتی ہیں, ان سے انڈیا کو کتنا فائدہ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیا نے جو بنایا, پہلے لوگوں نے ریزسٹ کیا, دنیا میں ہے جی نہیں انڈیا سے میں اس لیے کمپیریزن کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک ہے, ہمارے ساتھ ساتھ آزاد ہوا تھا, تو جب وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ اور ہم سے بہت بڑا ہے سائز میں, تو اس حساب سے کہ جب شروع میں جب بھی ایسی کوئی چیز کی جاتی ہے تو ریزسٹنس آتی ہے بلڈر کمیونٹی کی طرف سے. جن لوگوں کو جیسا کام کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں,
اور ان کو پھر اس سے ہٹ کے کچھ کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, تو ریزسٹنس تو آتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ کام کر دیا جاتا ہے اور یہ ریگولیشن کر دی جاتی ہے تو وہی لوگ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ پھر پیسے لے کے اور سمیٹ کے بھاگ جاتے ہیں. اب تو ایون جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا یہ والا سیٹ اپ ہے اس میں بھی یہ سب کچھ ہو گیا. تو اگر ہم پری ایمپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو اور ایک دفعہ رولز بنا کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن ایک دفعہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو وہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے ول سی کہ اس کا اتنا بینیفٹ ہے کہ دے ول تھینک یو فار دس. ناظرین, ثروت ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ان سے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی معلوم کریں گے اور ہم ان کے جو پروجیکٹ ہے زامن ٹاؤن, ان کے مختلف جو بلاکس بنے ہوئے ہیں اس میں پتہ کریں گے کہ آپ کے لیے وہاں پہ ثروت نے کیا فیسلٹیز رکھی ہیں. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. ثروت یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کا آپ نے کہا کہ دنیا میں ادارہ ہے, پڑوسی ملک بھی ترقی کر چکا ہے, لیکن ہمارے ہاں جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی وہ ایک چھوٹی سی دکان کھولتا ہے اور اسٹیٹ ایجنسی کھول لیتا ہے. پہلے اس کی پان کی دکان ہوتی تھی یا سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا, اس میں پروفٹ نہیں ہوا تو وہ کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا کمیشن لینے لگا. اس کو اس سے لاس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, اس کی ایبلٹی, اس کی ایجوکیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کے وہ ایگریمنٹ پڑھ سکے. جو وہ ایگریمنٹ بنا کے مجھے یا آپ کو دیتا ہے وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے وہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے یہاں پہ. جیسے کہ ابھی ہم نے ریرا کی بات کی. ریرا جو ہے وہ بلڈرز اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے, اور اسی طرح ایک ریئلٹرز ایسوسیشن ہے, آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن پر کراچی کے لیول پہ ہے, اور بھی بہت ساری ایک فیڈریشن ہے جو کہ پورے پاکستان کے لیول پہ ہے. یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور سروس پرووائڈرز ہیں اس فیلڈ میں. تو کام شروع ہو گیا ہے, بس بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن میں تھوڑا وقت لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب گورنمنٹ سے کام شروع ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن وہی اگر 5 ایئر پلان ہے تو بائی دا اینڈ آف اٹ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, کوئی کوئی آؤٹ کم مل جاتا ہے. نا دیکھیں گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گورنمنٹ کے کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. ایون یہ کہ آپ کا زامن ٹاؤن بنا ہے, یہ آپ نے لانچ بھی کر دیا, ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو گئی, لوگ رہنے بھی آ جائیں گے آئندہ چند سالوں میں انشاءاللہ اس میں. ایسے کئی دوسرے بلڈرز ہیں, ان کے بھی پروجیکٹ ہیں, لیکن گورنمنٹ جو بھی چیزیں لانچ کرتی ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں جو ملیڈ میں جو کئی پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. کے ڈی اے دیکھ لیں, ایل ڈی اے دیکھ لیں, ایم ڈی اے دیکھ لیں, وہ برا حال ہے. لوگوں نے باپ داداؤں نے بک کرائے تھے لیکن آج تک اس میں ایک اینٹ تک نہیں رکھی گئی. بالکل, دیکھیے اس میں یہی دو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا, گورنمنٹ نے بہت پورا شہر ڈیولپ کیا, پورا ملک ڈیولپ کیا اپنے طور پہ, انہوں نے اپنا کام کیا بھی, لیکن جہاں پہ کمیاں آ رہی ہیں وہاں پہ ہماری تھوڑا سا یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ ہم ایز سٹیزنز بھی ہمارے اندر سے بھی وہ شعور ختم ہو گیا ہے. ہم جا کے مظاہرے تو کر سکتے ہیں, دھرنے تو ڈال سکتے ہیں, لیکن جا کے ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے. وہ تو ہماری اسپیشلٹی مظاہرے اور دھرنے تو ہماری. تو اپنے رائٹس کو سمجھیں, آپ لا نکال کے پڑھیں, ایک لائر کو انگیج کر لیں, کوئی کمیونٹی. آپ دیکھیں نا اگر ایم ڈی اے ہے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں الاٹیز ہوں گے, وہ مل کے بیٹھیں کسی ایسوسیشن کو. لائر کو انگیج کریں مطلب آپ خود لائر ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ لائر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھیں مشورہ دینے کی حد تک, مطلب میں سمجھتی ہوں ہر چیز کو نا ایک نیگیٹو سینس میں نہیں لے جانا چاہیے. بیچارے کے پاس پلاٹ لینے کے پیسے نہیں, وہ آپ لوگوں لائر کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ اچھا دیکھیے جب جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے نا اس میں بعد میں ریزیڈنٹس ایسوسیشن بنتی ہے, ہوم اونرز ایسوسیشنز بنتی ہیں, تو کیوں نہ اسی وقت سے اپنے رائٹس کو, کیونکہ جو زمین ہوتی ہے نا وہ کوئی عام اثاثہ نہیں ہے کہ 2000 روپے کی چیز تھی ضائع بھی ہو گئی تو میں چھوڑ دوں. تو وہ اگر جی دادا نے جو بک کرائی تھی, انہوں نے کوڑیوں کے دام بک کرائی تھی, آج اس کی جو قیمت ہوگی وہ ان کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. تو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا, لوگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. آپ یقین کریں جب یہ لاکھوں لوگ مل کے بیٹھیں گے نا تو ان میں سے ہی کوئی لائر نکل آئے گا جو مشورہ دے دے گا کہ ہمیں کیسے اپنے کیسے صحیح لیٹر لکھنا چاہیے, کیسے ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہیے, کیسے اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے, کون سا صحیح فورم ہے جہاں پہ ہم جا کے بات کریں. تو اگر آپ صحیح اپنے لیے ریپرزینٹیو چوز کر لیں گے نا تو یہ کام بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو لوگوں کی بھی میں کہوں گی یہاں پہ کہ تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ اپنے رائٹ دے سلیپنگ آن دیئر رائٹس. تو وہ مطلب باتیں تو کرتے ہیں, آپ سے شکایت کریں گے, مجھ سے شکایت کریں گے کہ میرا وہاں پلاٹ تھا مجھے نہیں ملا, لیکن وہ جا کے نہ اس کو دیکھیں گے, نہ کوئی ایسی مہم میں ساتھ دیں گے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکے یا ان سے بات کی جا سکے کہ کیا مسئلہ ہے. ایم ڈی اے کے کئی پروجیکٹس ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, بہت زبردست رین واٹر ڈرینز لگے ہوئے ہیں, پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو لوگ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا پا رہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 80 گز کے آپ کا ہے 100 اور 120
200 یہ ہوں گے. جی جی. کیا اس کی بکنگ کیا ہے اور پلاٹ کی ایکچوئل قیمت کیا ہے؟ دیکھیے جو 80 یارڈس کا ہمارا پلاٹ ہے, ہمارا تقریباً 10,000 پر اسکوائر یارڈ کے قریب آتی ہے پرائس, اور یہ کافی افورڈیبل ہو جاتی ہے جب اس کو 5 ایئرس کی انسٹالمنٹ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اچھا 5 ایئر میں. جی 5 ایئرس کی انسٹالمنٹ میں. اور کچھ ہماری اسکیمز آتی ہیں وہ آئی تھنک بہت زیادہ, میں تو سمجھتی ہوں کہ میں خود بھی ذرا کھلے دل سے دیتی ہوں اسکیمز, اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, اسپیشلی جو اس وقت ہمارے باقی ساری میں تو یہ ہے کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے, اور پھر ڈاؤن پیمنٹ کتنی لے رہے ہیں؟ ڈاؤن پیمنٹ تقریباً 100 to 200,000 کے بیچ میں ہوتی ہے. اگر میں اتنی نہ دے سکوں, کچھ کمی بیشی ہو, تو یہ بھی کوئی فیسلٹیز ہیں لوگوں کے لیے؟ اچھا کم آمدنی والوں کے ڈاؤن پیمنٹ عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں, جو بلڈر ہوتا ہے نا, کوئی بھی بلڈر ہو, کوئی بھی پراپرٹی ڈیولپر ہو, ڈاؤن پیمنٹ سے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. اچھا. عام طور پہ ڈاؤن پیمنٹ کیوں سب کم نہیں کر پاتے, تو تھوڑا سا یہی ٹو وے دونوں طرف سے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو یہ نا آپریٹنگ ایکسپینسز میں ہی ایکسپینس ختم ہو جاتے ہیں والا. اس کے بعد جو ظاہر ہے آپ بعد میں پیمنٹس کریں گے, اس سے پھر آپ کے بعد باقی جو ہے ان کے جو خرچے اور جو آپ کی ڈیولپمنٹ میں ایکسپینسز ہوں گے وہ پورے ہوں گے. تو ڈاؤن پیمنٹ موسٹلی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ آپریٹنگ ایکسپینسز, کمیشنز, یہ ساری چیزوں میں کور ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس پہ زیادہ کمپرومائز ہو نہیں پاتا. لیکن میں نے مطلب خود اپنے طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ جیسے ہمارے باقی بلاکس میں اس طرح سے ہوتا ہے, ظاہر ہے ہمیں بھی کیونکہ آپریٹ کرنا ہے ان اے سسٹینیبل مینر, لیکن نسا بلاک جو ہمارا بلاک ہے, دس از اٹ ہیز اے اسپیشل فیچر کہ یہ ہم نے اسپیشلی ویمنس ڈے لاسٹ ایئر نسا بلاک, جی یہ خواتین کو خاص طور سے ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا پچھلے ویمنس ڈے مارچ 2023 میں, اور اس سال پھر ہم اس کی اسکیم شروع کریں اور اس کو بڑے پیمانے پہ اس کی مارکیٹنگ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس میں ہے یہ کہ جو لوگ ڈاؤن پیمنٹ نہیں افورڈ کر پاتے, یا جن کا خواب ہے کہ وہ اپنا گھر بنائیں, لیکن ڈاؤن پیمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی زمین خرید نہیں پاتے. ظاہر زمین خریدیں گے تو نیکسٹ فیز میں گھر بنے گا, تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا, اور ویمن امپاورمنٹ ان دونوں کانسیپٹس کو جوائن کیا. اور اگر آپ خواہش رکھتے ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ کی وجہ سے اپنا پلاٹ نہیں لے پا رہے, تو آپ اپنے کسی گھر کی خاتون کے نام پہ اس پلاٹ کو بک کرائیے. اور اگر وہ خاتون کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہو تو پھر نسا بلاک میں بک نہیں کرا سکتا؟ بالکل نہیں کر پاتا, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی امی, بہن, بیٹی یا بیوی, کوئی تو ایسی خاتون آپ کے گھر میں ہوں گی نا موجود. تو ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ یہ دیکھیں پوری دنیا کا اگر میں اسٹیٹسٹکس دیکھوں, صرف پاکستان انڈیا کی یا ہمارے خطے کی بات نہیں کری, تو 15% سے زیادہ ویمن اونرشپ نہیں ہے پراپرٹی میں. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ہے ایک یونیورسل پرابلم ہے. تو جب آپ ویسے دیکھیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جینڈر ایکوالٹی کی بات آتی ہے, تو ایکوالٹی پرائس سیم ہوگا, آپ صرف وہ چارجز جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ نہیں دیں, اور آپ اگر کسی خاتون کے نام آپ بک کرا رہے ہیں نسا بلاک میں, بالکل اس میں کتنے گز کے ہیں نسا بلاک میں؟ جی 80, 100, 120 اور 200 یارڈس کے پلاٹس ہیں. کمرشل بھی ہے؟ نہیں, یہ تو ایک بلاک جو ہوتا ہے اس کے اندر کمرشل بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کمرشل خاتون لے سکتی ہے یا نہیں؟ کمرشل تو ہر کوئی لے سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں جو نسا بلاک کی خاص بات ہے, مرد حضرات ہیں وہ آبجیکشن لگائیں گے نا, خاتون کو آپ کمرشل کیوں دے رہی ہیں, اس میں تو گھر بنانا ہے, تو وہ کمرشل تو بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے. بالکل. اچھا آج کل ماشاء اللہ خواتین بزنس بھی کر رہی ہیں, بہت خوبی سے کر رہی ہیں. تو جو اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خاتون کے نام پہ, آپ اپنے گھر کی خاتون کے نام پہ بھی بک کرا سکتے ہیں, تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو گھر کی اونرشپ بھی دی جائے, ان کو اپنا سمجھا جائے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا کانسیپٹ ہے, آپ سمجھیں, کیونکہ جب عورت خود مختار ہوتی ہے یا عورت امپاور ہوتی ہے تو پوری فیملی امپاور ہو رہی ہوتی ہے. لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس عورت کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک عورت کسی زمین کی مالک بنتی ہے یا اس کو کوئی بھی بینیفٹ ملتا ہے, تو وہ کہاں, اس کو ٹرکل افیکٹ اس کا کہاں جاتا ہے, اس کے بچوں پہ, اس کی فیملی پہ. اور اس کی اگر ذہنی کیفیت امپاورڈ ہوگی, اگر وہ کانفیڈنٹ ہوگی, تو اس کا امپیکٹ کس کے اوپر پڑے گا؟ ہمارے یہاں تو میجورٹی خواتین گھروں کے اندر ہوتی ہیں, تو ان کے گھر کے اوپر ہی اس کا امپیکٹ پڑے گا, ان کے بچے بہتر ہوں گے, ان کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا, ان کے اپنے اسپاؤس سے ریلیشن شپ بہتر ہوگی. یہ نسا بلاک جو ہے وہ کتنا بڑا ہے, کتنے گز پر آپ نے؟ نسا بلاک دیکھیں, ایک جو ہمارا فرسٹ بلاک ہم نے لانچ کیا تھا وہ ایک چھوٹا بلاک تھا, اراؤنڈ آئی تھنک 16 ایکرز پہ تھا. اس کے وہ تو آپ کتنا سیل آؤٹ ہوا؟ 1 مارچ سے 30 مارچ تک ہماری اسکیم تھی, اینڈ دا ہول بلاک واز سولڈ آؤٹ. اچھا. تو یہ آپ سمجھیں ایک ویمن امپاورمنٹ کی مثال تھی کہ پریکٹیکل سینس میں ویمن گاٹ امپاورڈ. لوگوں نے اپنی نیو بورن بیبی کے نام پہ بھی پلاٹ لیا, خواتین نے اپنی پاکٹ منی سے اپنے لیے پلاٹ لیا, اپنی سیلری سے نکال کے پلاٹ لیا. تو یہ بہت اچھا ہمارے لیے وہ تھا, تو بہت اس کی ڈیمانڈ اس کے بعد بھی آئی, تو ہم نے نسا 2 کے نام سے ایک اور بلاک بھی. کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جب آپ سے یا کسی بھی بلڈر سے, آپ سے مراد یہ کہ جب کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے وہ جاتا ہے تو پہلے آپ بتاتے ہیں یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے, یہ منتھلی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, لیکن اس کے 3 مہینے بعد پھر ایک لیٹر آتا ہے کہ یہ پیسے بھی دے دیں, پھر 2 مہینے بعد اس کے بھی پیسے دے دیں. اسی طرح اگر آپ فلیٹ بک کراتے ہیں تو کارنر کے الگ, پارکنگ کے الگ, ہوا کے الگ, ہوا نہیں آ رہی اس کے الگ.
تو یہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی اچھا دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, بس صرف آپ سمجھیں کہ ایک سیلز کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ سیل میچور ہو گئی اس کے بعد پھر آپ جس طرح ڈیوائڈ, لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے, آئی تھنک اور لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا, کہ ایک ہوتا ہے یہ ببل, جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو ببل پیمنٹس کہتے ہیں, کہ ایک منتھلی پیمنٹس چل رہی ہیں جو کہ آپ ایزیلی آپ نے اپنے سیلری میں ایلوکیٹ کر لی کہ اس میں سے میں نکال کے دے دیا کروں گا, اس کے بعد میں اپنا خرچہ چلاؤں گا, میری ڈسپوزیبل انکم اس کے بعد ہوگی. یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن وہی بات ہے کہ جب اچانک سے 3 مہینے پہ کوئی اماؤنٹ آ جائے گا 6 میں, تو وہ سب کچھ آپ کے اسکیجول میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو ایک تو اس چیز کو دیکھ لیں, انفارم ڈیسیجن لیں, اور دوسری بات جیسے ہم نے یہ آپشن رکھا ہوا ہے کہ جب آپ بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ببل پیمنٹس میں کریں. کچھ لوگوں کی ہوتا ہے BC آتی ہے, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم سال کے اینڈ میں ایک بڑا اماؤنٹ دے دیں گے, باقی ہمیں اس طرح دینا ہے, تو ان کے لیے وہ ببل پیمنٹ بہت سوٹیبل ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اسی یعنی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ کس کو کیا سوٹ کرے, یہ ببل پیمنٹس ہوتی ہے, یعنی بیچ بیچ میں ایک ببل پیمنٹ آ جاتی ہے. تو اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں مجھے کنسرٹنٹی چاہیے, مجھے نا ایک ہی اماؤنٹ چاہیے, چاہے وہ 20,000 ہو, چاہے 30,000 ہو, چاہے 5,000 ہو, لیکن وہ ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے. میں ہر مہینے ایک ہی اماؤنٹ نکالوں گا, اپنے بینک کو کہہ دوں گا, اسٹینڈنگ آرڈر دے دوں گا, چیک لکھ کے دے دوں گا, لیکن بس ایک اماؤنٹ ہو, مجھے اور نہیں سوچنا اس کے بارے میں. تو آپ وہ اپنا ایک اسکیجول بنوا سکتے ہیں. آپ اپنی فائل کے لیے اپنی ریکویسٹ آپ ڈال دیں کہ میں ایک فلیٹ پیمنٹ اسکیجول بنوانا چاہتا ہوں, نو ببل پیمنٹس. تو آپ کی پوری جو کاسٹ ہوگی, یعنی ڈاؤن پیمنٹ کے بعد جو بچا ہوا اماؤنٹ ہوگا, اس کو ریمیننگ اماؤنٹس میں ڈیوائڈ کر کے اور انسٹالمنٹ سیم بنا دی جائے گی. تو یہ پوری فیسلٹی ناظرین, ثروت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں, دوبارہ ہم آتے ہیں ثروت کی طرف اور مزید جو ہے وہ سوالات کریں گے, وہی سوالات جو آپ کے ذہن میں. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نسا بلاک کی, جو کہ پورا کا پورا سیل آؤٹ ہو گیا. لیکن آپ پریشان نہیں ہوں, ود ان اے منتھ جو ہے وہ نیا اس کا بلاک نسا 2 آنے والا ہے. اس میں یقیناً آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی خواتین جو ہیں وہ بک کرا سکتی ہیں. جو ہمارا خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس میں بک کر سکتی ہیں. پروگرام کے آخری میں ہم نمبر بھی شیئر کریں گے آپ سے, تاکہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکیں. دوسرے پتہ ہے اوورسیز کے لیے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے, لیکن آپ نے ابھی تک اوورسیز کا ذکر نہیں کیا, کیوں؟ جی بالکل, بس ہماری پلان میں ہے یہ چیز, اوورسیز کے بلاکس ہوں گے ڈیڈیکیٹڈ, اور وہ ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ابھی کوئی پلان میں آپ کے نہیں ہے؟ جی پلان میں شامل ہے, لیکن ابھی اس کی سیل سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, یو کین سے. اچھا, گیس تو جن کے گھر ہے وہاں پہ بھی نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا وہاں پہ کیا اس کا سبسٹیٹیوٹ کچھ سوچا ہے کہ اگر گیس وہاں پہ نہیں آتی ہے, لوگ رہنے شروع کر دیتے ہیں, تو گیس کے لیے آپ کیا چیزیں پرووائڈ کریں گے؟ جی بالکل, دیکھیے زیادہ تر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بلڈنگز ہیں, ان میں آج کل یہی پرابلمس وہ فیس کر رہے ہیں کہ جب گیس نہیں ہے تو کیا کریں. پھر سب کو آلٹرنیٹ اپنے گھر میں الیکٹرک کے چولہے لینے پڑ رہے ہیں, اور کسی نہ کسی آلٹرنیٹ سولوشن پہ جانا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم کیونکہ ابھی انیشیل اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ہیں, تو ہم نے یہی سوچا, ابھی ہم نے اس کے اوپر کانورزیشن اسٹارٹ کر لی ہیں LPG کمپنیز کے ساتھ بھی, اور جیسے SSGC میں بھی میری بات ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ SSGC خود اپنا LPG کا پورا پلانٹ لگا رہے ہیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اسی وقت اس کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں, اور اپنے جو پلانز ہیں اس کے اندر جو بھی چینجز یا آلٹریشنز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی وقت کر لیں. تو میں نے جتنے لوگوں سے ابھی تک بات چیت کی ہے اس حوالے سے, تو یہی بات ہے کہ ہمیں NOC تو مل جاتی ہے گیس کی, لیکن گیس کس طرح آئے گی جب جس چیز کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, وہ کیسے آئے گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو میں نے ابھی یہی فارمولا اس وقت فلوٹ کیا ہے کہ رادر دین کہ ہم کھدائی کریں اور اپنے گیس پائپ لائنس بچھا دیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں گیس نہیں ملنے والی ہے, تو ہم اسی وقت اپنے پلانز میں LPG کو انکلوڈ کر لیں, اور ہم LPG کے حساب سے اپنے جو ہماری ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اس میں اس کو LPG کے ہی ماڈل پہ کریں. اچھا, زامن ٹاؤن میں باقی چیزیں پراپر ہیں, LDA, MDA یا KDA یا SBCA, جو ادارے ہیں سرکاری, ان کی تمام کے پاس آپ کے پاس اپروول ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو اگر کوئی وہاں پہ بنانا چاہتا ہے فوری طور پہ, تو نقشہ پاس کرانے کے لیے وہ کیا کرے گا, جنہوں نے آلریڈی پلاٹ لیے ہوئے ہیں آپ کے؟ جی اچھا, دیکھیں جنہوں نے ہمارے پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہ 5 ایئر پلان کے اوپر لیے ہوئے ہیں, تو 5 ایئرس کے بعد جب ان کو پوزیشن ملے گا, اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر پائیں گے. ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی کے انڈر آتی ہے, تو اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے فلفل کی ہوئی ہیں, اور اس کی ہمارے پاس ساری جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ساری کمپلیٹ ہے. مطلب زمین کی جو پراپر ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ تمام آپ کے پاس کمپلیٹ ہے.
ڈیولپمنٹ چارجز کتنے لیں گے آپ؟ اچھا ڈیولپمنٹ چارجز عام طور پہ آئی تھنک 30-35% کے قریب ہوتے ہیں، اور تو جب اس کا فیز آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے، لیکن ہمارا ارادہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہے تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس میں بھی جس طرح سے مطلب رادر دین ایک بڑے اماؤنٹ کا بوم لوگوں کے اوپر گر جائے، اس کو ہم اسی طرح سے کچھ کریں گے کہ وہ انسٹالمنٹ میں بھی دے سکیں یا کوئی اور ان کے لیے آسان طریقہ اس کے لیے نکالنے کی کوشش کریں۔ اچھا رہائشی کہ آپ نے پلاٹس بتا دیے کہ 80 گز کا بھی 120 بھی ہے، بڑے بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنے پروجیکٹ میں ابھی ہمارے پروگرام میں کمرشلز کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ جب وہاں پہ رہیں گے تو آپ کو ایک مارکیٹ کی ضرورت پڑے گی، شاپنگ سینٹر کی ضرورت پڑے گی، پلے ایریا کی ضرورت پڑے گی، یہ چیزیں کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کے لیے لوگوں کے اور بچوں کے لیے کیا چیز ہے آپ کی؟ بالکل جی، اس کے اندر دیکھیں جب بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، اگر آپ سندھ یہ جو ہمارا ایس بی سی اے ہے اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنس کے حساب سے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں کمرشل، ریزیڈینشیل، ہر طرح کی امینٹیز ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ فکس ہوتی ہے، اس سے کم آپ رکھ نہیں سکتے، یعنی جیسے روڈز ہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ روڈز کے بغیر بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امینٹی کے اسکول یا ہاسپٹل کے بغیر آپ بنا دیں، وہ ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جب ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں تو جتنے لوگ وہاں رہیں گے اس کے حساب سے یہ امینٹیز بھی وہاں پہ اویلیبل ہوں۔ تو یہ جو ہمارا پورا ماسٹر پلان ہے، میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاؤں گی ابھی، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں۔ ایک یعنی شروع میں بڑا ایریا ہے جہاں پہ ایون یعنی جو فلیٹس ہیں، فلیٹس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر کوئی صرف گھر ہی بنانا چاہے، تو فلیٹس ہیں پلس کمرشلس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، اسکولس ہیں، تو یہ تو اپنی جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا تھیم پارک، نائٹ سفاری، اس طرح کے بھی فیسلٹیز بنانے کا ارادہ ہے، کیونکہ جو ارادہ ہے ابھی میپ میں آپ کے ہے نہیں؟ میپ میں ہے، بالکل میپ میں موجود ہے، لیکن سارے کنسٹرکشن ابھی نہیں ہوئی، لیکن میپ میں بالکل موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہر بلاک ہے، ہر بلاک کے اندر کیونکہ ایک سرٹن نمبر آف پاپولیشن وہاں پہ رہتی ہے تو وہ کسی سینٹرل جگہ ہر کوئی نہیں جا سکتا، تو ہر بلاک کے اندر بھی اسکول، ڈسپینسری، ان ساری چیزوں کی ایلوکیشن موجود ہے، بلکہ مسجد پلس پارک یہ سب کچھ اس کے اندر بھی ایک یونٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا ہر بلاک کے اندر بھی ہے اور ایک مین بھی ہے، بالکل۔ اچھا ایک چیز اور آپ سے معلوم کرنی تھی کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے پلاٹ دیا ہے بہت سستا، کیونکہ وہاں پہ ابھی کوئی رہائش نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا 5 سال کے آپ قریب پہنچیں گی تو پتہ چلے گا آپ کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے کہ بھئی اب جو قیمت ہے اتنی بڑھ گئی ہے، جی ایسا تو نہیں ہوگا؟ اچھا دیکھیں قیمت تو بڑھے گی، بالکل قیمت بڑھے گی، لیکن دیکھیں جس نے آج بکنگ کر لی نا اس کا تو بینیفٹ یہی ہے نا کہ آپ نے جب آج بکنگ کی تو آپ کو وہ مل گئی ایک سرٹن اماؤنٹ پہ جو 2023 2024 کی اماؤنٹ تھی، تو ایسکیلیٹ جو ایک پہلے آپ میرے خیال میں اس کی بات کریں جو ایسکیلیشن ہو جاتی تھی اور جس نے بک کرا لی ہے اس سے بھی لی جاتی تھی، نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے آج بکنگ کرائی تو جو اس وقت کی بڑی ہوئی پرائس ہوگی، یعنی جو 2030 میں اس کو خرید رہا ہوگا اس کو تو یہ 4 گنا میں شاید مل رہا ہو، اور آپ ایز این انویسٹر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی فائل بیچنے جائیں گے، میرے پاس جیسے آپ کا نہیں پلاٹ ہے، بلڈر آپ سے نہیں مانگے گا مزید پرائس کہ آپ آج کے حساب سے پیمنٹ گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھ گیا، اب آپ اتنے پیسے مزید دیں ورنہ ہم فائل کینسل کر رہے ہیں، 2 لیٹر آپ کو بھیج دیے تھے۔ نہیں بالکل، دیکھیے جو ایسکیلیشن وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا، اب آپ یو آر دا اونر آف دا پراپرٹی اور آپ نے جن ٹرمز پہ خریدی آپ ان ٹرمز پہ لے رہے ہیں۔ لیز ہے آپ کی جگہ؟ دیکھیں لیزبل ہے، لیز کروائی جاتی ہے بعد میں جب اس کے اوپر رہنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ لیزبل ہے، بالکل لیز کرائی جا سکتی ہے۔ پہلے سب لیز ملے گی سب کو یا سنگل لیز؟ دیکھیے لیز اس طرح ہوتی ہے کہ اب تو بلکہ جیسے آپ بیری ٹاؤن میں دیکھیں تو کہیں پہ بھی لیز نہیں ہے، بہت ساری ڈی ایچ اے کی جگہیں ہیں جہاں پہ لیز نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو بلڈر ہے وہی ہمیں امینٹیز پرووائڈ کرے تو زیادہ اچھا ہے رادر دین گوئنگ ٹو دا گورنمنٹ، کیونکہ لیز جب ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ بیکمز دا امینٹی پرووائڈر، وہ آپ کو ساری فیسلٹیز دینا گورنمنٹ کا کام ہو جاتا ہے، اور جب لیز نہیں ہوتی تو بلڈر اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کو، تو اس میں اب ایک کویشچن مارک ہے کہ 5 سال بعد لوگ کیا چاہیں گے، کس طرح سے وہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے، تو اسی حساب سے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کی مینجمنٹ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یا کیا ہے؟ اچھا یہ تو تھوڑا سا اب دور کی بات ہے، 5-6 سال بعد کی بات ہے، تو پھر اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اف یو وانٹ ٹو وینچر انٹو مینجمنٹ آلسو، یا پھر ہم کسی تھرڈ پارٹی کو دے سکتے ہیں یا پھر لیز کر کے گورنمنٹ سے ساری فیسلٹیز دلوائی جائیں۔ اچھا ہاں، ہمارے پروگرام کے توسط سے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں اور خواہش مند ہیں کہ اس میں ضامن ٹاؤن میں لیں اپنا پلاٹ یا مکان، تو ان کے لیے ذرا ایک تھوڑا سا بتائیں کہ 80 گز کا ان کو آج کی تاریخ میں کتنے تک کا ملے گا انسٹالمنٹ پہ اور کیش،
اور 120 گز کا. یہ 2 پلاٹس کی بتا دیں, باقی بڑے تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل. یعنی میں ہمیں انویسٹمنٹ کے حساب سے چھوٹا پلاٹ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ابھی کم اماؤنٹ دے رہے ہیں اور بعد میں آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں, سیلیبل بھی زیادہ ہوتا ہے چھوٹا پلاٹ. تو آئی تھنک چھوٹا پلاٹ از اے گڈ انویسٹمنٹ. تو اس وقت جو 80 گز کا پلاٹ ہے اگر آپ اس کو بک کرانے جاتے ہیں تو ہمارے جیسے عمر بلاک ہے یا علی بلاک ہے یا مزید جو بلاکس ہیں ان کے اندر تقریباً لاکھ سے 1,50,000 سے لے کے 2 لاکھ کے بیچ میں 1,70,000 اس طرح کا اماؤنٹ ڈاؤن پیمنٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگر جیسے میں نے فلیٹ آپ کو اس کا بتایا کہ پہلے آپ بتائیں ایکچوئل اماؤنٹ اس کی کتنی ہے. جی تقریباً 10 لاکھ 10 سے 11 لاکھ کا 80 گز کا. جی 80 گز کا پلاٹ جس کی ٹوٹل 10,000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اس کی پرائس نکلتی ہے. اور اس کی انسٹالمنٹ کیا ہوگی؟ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کہا کہ 1 سے 1.5 لاکھ. جی پھر اور منتھلی ہے اگر 5 سال میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 12,000 روپے پر منتھ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بن جائے گی جو فلیٹ ریٹ میں ہوگی. اگر آپ جیسے میں ببل پیمنٹس کا بھی آپشن ہوتا ہے اس طرح کرنا چاہیں یا کوئی چنک پیمنٹ شروع میں دینا چاہیں تو اس سے آپ کی اور کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بیچ میں کوئی انسٹالمنٹ 3 مہینے بعد یا کوارٹر یا ایسی کوئی انسٹالمنٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس ببل پیمنٹ کا بھی اسکیجول ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو فلیٹ پیمنٹ میں بھی کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس دونوں آپشنس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبردستی ایسا ہی کریں. ببل پیمنٹ آپ کو سوٹ نہیں کرتی, آپ اپنا پورا بالکل فلیٹ اسکیجول جو آپ کو بہتر ہے آپ اس پہ. جیسے میں آپ کو نسا بلاک کا بتاتی ہوں کہ نسا بلاک میں اگر آپ بکنگ کراتے ہیں تو آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ ہوتی ہے 15,000 کی اور اس کے بعد 60 منتھس تک آپ صرف 15,000 روپے ہر مہینے دیتے ہیں. انسٹالمنٹ آپ ایک ایڈوانس لے لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پر منتھ 15,000 جائے. جی نسا بلاک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ہی نہیں تو فرسٹ انسٹالمنٹ سے آپ کی بکنگ ہو جاتی ہے. ناظرین ثروت ہمارے ساتھ موجود تھیں اور زامن ٹاؤن کے حوالے سے ایم ڈی بھی ہیں, خود بھی ورک کر رہی ہیں. ہم نے ان سے بات کی, یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, خاص طور پہ وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو, اپنا پلاٹ ہو اور ان کے اپنے نام ہو. تو وہ ویٹ کریں, نسا بلاک 2 جو ہے وہ زامن ٹاؤن کا عنقریب لانچ ہونے والا ہے, اس میں آپ بک کرائیں. اس میں آپ کو فیسلٹیز یہ ملے گی کہ آپ کو کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں دینی, جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ آپ نے ایڈوانس میں دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا اسکیجول جو ہے وہ 5 سال کے درمیان بنا لینا ہے اور 5 سال تک آپ ان کو پیمنٹ کرنی ہے. انہوں نے انشور کیا ہے کہ اس پورے عرصے میں کوئی بھی پیمنٹ نہیں بڑھے گی, کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جائیں گے. جو شخص جو خاتون آج بک کرانا چاہتی ہیں وہ جلدی کر کے ان کے پلاٹس بک کرا لیں تاکہ آئندہ جو پرائز بڑھتے ہیں تو وہ اس کا نقصان ان کو نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. پروگرام کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا اور اگر جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے پلاٹ لینے میں تو ضرور ان سے رابطہ کریے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.